میرا دوست کہتا ہے پینٹ شرٹ، بس شلوار قمیض جو ہے وہ مسلمانوں کا لباس ہے، پینٹ شرٹ بھی جائز ہے لیکن ہمارا لباس نہیں ہے وہ۔ میں طالب العلم ہوں، مجھے پڑھنے میں دل نہیں لگتا تو رب زدنی علما، رب زدنی علما یہ وظیفہ پڑھا تھا۔ آپ نے میرے لیے دعا کی، اللہ آپ کی ذائقہ خیر دے۔ میری والدہ فوت، اللہ مغفرت فرمائے، جو بھی فوت ہو گئے اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ دل میں وہم آتے ہیں وہ معاف ہیں، خود نہ لاؤ۔ آخری قرآن کی صورتیں پڑھ کے بدن پہ دم کیا کرو۔ کیا خلافت میں پہلا حق حضرت علی کا تھا؟ بالکل نہیں، پہلا حق سیدنا ابو بکر کا تھا، پھر حضرت عمر کا تھا، پھر حضرت عثمان کا تھا، پھر حضرت علی کا تھا۔ حضرت علی نے بھی کبھی نہیں کہا کہ میرا پہلا حق تھا۔ آپ پتہ نہیں کیوں تکلیف میں ہیں۔ وہ تو ان کے وزیر رہے، ان کے ساتھ رہے، ان کے مل کے اسلام کا کام کرتے۔ ایک جگہ مجھے دکھا دو کہ حضرت نے فرمایا ہو کہ میں پہلا حق تھا میرا مجھ سے چھین لیا گیا ہے۔ ان کو تکلیف ہے 1400 سال کے بعد۔ مولانا روزہ بندہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ سبیل جو چل رہی ہے کھا لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ بغیر محرم کے عمرے کے لیے آنا ناجائز ہے، بالکل، چاہے 50 سال سے عمر زیادہ بھی۔ ہاں عورتوں کا گروپ ساتھ ہو تو پھر ٹھیک۔ شیطانی خیالات آتے ہیں تو علاج آخری 2 صورتیں ہیں۔ اگر آپ احرام کی حالت میں مکے میں آئیں، احرام کی حالت میں مدینے، پہلے عمرہ تو کرو نا، عمرہ کیا کہ نہیں کیا؟ اگر عمرہ نہیں کیا مدینے چلے گئے، دم پڑ گئے اور عمرے سے بھی معروم ہو گئے، پہلے احرام جو باندھا ہے عمرہ تو کرو۔ میں عمرے کی نیت سے جدے سے باوضو ہو کے بس میں بیٹھا، آنکھ لگ گئی، مکہ پہنچ گیا، وضو سے طواف اور سعی کے 5 چکر لگانے کے بعد یاد آیا کہ وضو کرنا تھا، ماشاءاللہ ہم نے طواف بھی بغیر وضو کے کیا، نیت بھی نہیں کو، تو اب سو گئے تھے، نیت کہاں سے کی ہوگی؟ ایسا کریں، دوبارہ جدے سے احرام باندھ کے عمرہ کر لیں، ورنہ بلا وجہ دم دینی پڑے گی۔ اللہ سب بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے۔ ویل چیئر پہ طواف کرتے وقت اونگ آ گئی، اونگ آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ عمرے کے طواف کے ساتھ 2 طواف زیادہ کرنے کوئی بنا نہیں۔ کوئی عورت 7 گھنٹے تک حالت احرام میں چہرے کو ڈھانپ لیں تو پھر دم ہے۔ اگر آدمی موقع ملے بوسہ دے، نہ ملے اشارہ کرو، لڑنے کی کیا ضرورت ہے جی رسول پہ؟ داڑھی رکھنا واجب ہے، کٹوانے والا فاسق و فاجر ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اگر بھانجے اور بھتیجے کے علاوہ میت کا کوئی مقامی علماء سے فتویٰ لکھوا لو۔ بیوہ کا بھی حق ہے، بالکل، بیٹیوں کا بھی۔ جھوٹ بول کے کسی کا مال کا دعویٰ کرنے کا، جب جھوٹ بول رہا ہے، لوگوں کا مال جھوٹ سے لے رہا ہے، اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا؟ امام مسجد احرام کسی حد تک ضروری ہے، ہاں بالکل ضروری ہے۔ لوگ جو مساجد کے امام کو نوکر سمجھتے ہیں وہ بہت گناہ گار ہے۔ امام تو مانے کہ سب سے افضل ہے، تبھی تو امام ہے وہ۔ اگر حج کے مہینے میں ہم مکے میں رہتے ہوں، حج فرض نہیں ہوتا، اگر حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہوتا۔
اگر حنفی عالم کا اپنے مسلک کے خلاف حدیث پر عمل کرے ٹھیک ہے، لیکن وہ اتنا بڑا ماشاءاللہ عالم حدیث بن گیا ہے کہ وہ حنیفہ سے بھی زیادہ سمجھ رکھتا ہے۔ گاڑی میں بیٹھ کے سو جانے سے اگر ٹیک لگا کے سو گیا وہ تو ٹوٹ گیا۔ میلاد منانا جو ہے تکلیف یہ ہے کہ بدعت ہے، حضور پاک نے حکم نہیں دیا، خلفائے راشدین نے نہیں منایا، اہل بیت نے نہیں منایا، یہ تو 600 سال بعد ایک بادشاہ نے بدعت جاری کی۔ اس لیے ہمیں بدعت پہ تکلیف ہے، تم سے تکلیف نہیں ہے۔ میری ماہواری 1.5 سال سے بند تھی۔ عمرہ کرنے کے بعد جب میں صفا مروہ دوڑ کے حمام گئی تو سلوار پہ داغ تھا، یہ گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کا کچھ نہیں، حیض نہیں ہے۔ جب بند ہے حیض کہاں سے آ گیا؟ حضرت علی کہاں پیدا ہوئے؟ مکے میں۔ اگر ہم بچے کا نام محمد علی رکھیں یا بیٹی کا نام جو ہے فاطمہ رکھیں ٹھیک ہے، اچھی بات۔ عمرہ اگر زندہ معذور ہے اس کے لیے ہو سکتا ہے، ورنہ اپنے لیے کریں، اس کے لیے دعا کریں۔ بلوچستان میں بڑی خوشخصالی، اللہ وہاں رحمت کی بارشیں عطا فرما۔ اگر بھولنے سے کوئی شخص عمرہ کرنے کے بعد احرام کی حالت میں طواف کرے، طواف تو ہو جائے گا لیکن جھوٹ نہ بولا کرو نا۔ یہاں پر مرغی اور بکرے کا گوشت حلال ملتا ہے، جو یہاں کا ہے وہ حلال ہے، جو باہر کے ملک سے آتا ہے کوئی اعتبار نہیں۔ آج مغرب کی نماز باہر سین میں پڑی ہے، اگلی صفحے نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن اگر صفحے ملی ہوئی تھی تو پھر بھی نماز ہو گئی، اور ملی ہوئی بھی نہیں تھی اور اگلی صفحے بھی نظر نہیں آ رہی تو پھر نماز نہیں ہوتی۔ اگر عمرہ کرنے کے بعد دوسرے ساتھی کا حل کر دیا حالت احرام میں، کوئی اگر تم دونوں طواف صفا کر چکے تھے تو حل کرنے میں کوئی ضرورت نہیں کیا دم میں۔ اگر طواف کرتے ہوئے آدمی تھک جائے، آدھا گھنٹہ بیٹھ جائے، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر 1-2 چکر ہیں تو پھر ابتدا سے شروع کرنا ہوگا۔ دم کا معنی ایک بکری ہوتی ہے، یہاں منڈی مشہور ہے، کسی سے پوچھ لیں، وہاں جا کے ذبح کریں۔ رشتہ داروں کو ملنے طائف گئے تھے، عمرے کی نیت نہیں تھی، بہرحال حنفی مسلک میں دم ہے، یا پھر طائف جا کے عمرہ کریں۔ باقی ائمہ کہتی ہیں کہ اگر اس کی نیت عمرہ نہیں تھی تو دم نہیں پڑے گا۔ دم والا بکرا خود نہیں کھا سکتے، نہ دوستوں کو، وہ غریبوں کے لیے ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے مروہ سے صفا شروع کی، اس کی صفا ادا نہیں ہوئی، دم پڑ گیا۔ عمرہ میں اپنے سال بال نہیں کاٹے، دوسرے کے بال کاٹ، کوئی حرج نہیں اگر دونوں طواف اور صفا کر چکے تھے۔ طواف کیا، صفا بھی کیا، حلق نہیں کیا، دوران نماز جو خوشبو لگاتے ہیں جائے نماز تو پاؤں میں لگی دھو ڈالیں، کوئی بات نہیں۔ داڑھی کا کوئی بال گر گیا، وہ بھی کوئی حرج نہیں۔ نماز کے اندر قومہ اور جلسے میں رب اغفر لی وارحمنی، اور جب کھڑے ہوں تو ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا، سجدے کی تسبیحات ہوئی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اگر ایک آدمی نے طواف کا صرف 1 چکر لگایا، چلا گیا، طواف نہیں ہوا، اب طواف اس پر کرنا واجب ہو گیا ہے، وہ آ کے پورا کرے۔ مسجد عائشہ اگر احرام باندھا ہے، ہم آئے پاکستان سے، دم پڑ گئی، آپ کو اپنے ملک سے احرام باندھنا تھا،
بہرحال جو طائف گئے، بنی سعد گئے، احرام نہیں باندھا، دوبارہ جا کے عمرہ کر لیں ورنہ دم دینی پڑے گی۔ حرم شریف کا صحن جو ہے وہ بھی انشاءاللہ حرم کے ساتھ ہے، صفیں مل جاتی ہیں، اور بڑے دروازوں کے اندر جو صفیں ہیں وہ نظر بھی آ رہی ہیں۔ دوران طواف اگر کوئی قرآن پڑھتا رہے وہ بھی جائز ہے۔ میں بہت دنوں سے بیمار ہوں، اللہ آپ کو بھی اور ہر بیمار کو شفا دے۔ قیام مکہ کے دوران عمرہ افضل ہے یا طواف افضل ہے؟ اگر حلق سے پہلے سلے ہوئے کپڑے پہن لیے لیکن پھر جلدی حلق کرا لیا تو دم نہیں ہے، اور اگر 4-5 گھنٹے گزر گئے تو دم ہے۔ اگر کوئی عمرے کرنے والا جان بوجھ کر 7 چکروں سے زیادہ لگائے گناہگار ہے، حضور کی سنت کی مخالفت ہے۔ اگر ایک عورت نے احرام باندھا ہے، ایام پورے ہو گئے تھے لیکن ابھی بھی اس کا دم بلڈ آ رہا ہے تو 10 دن تک انتظار کرے، اس کے بعد چاہے خون آتا بھی رہے وہ پاک ہے، غسل کر کے عمرہ کرے۔ اگر کوئی شخص نماز گھر میں حرم میں آ کر پڑھے چھوڑ دے، اللہ اس کو، تو مجھے سمجھ نہیں آیا کیا لکھا ہے آپ نے۔ نفلی طواف کے 3 چکر بعد اگر آدمی قضائے حاجت کے لیے چلا گیا، اگر دوبارہ آگے پھر وہیں سے شروع کرے جہاں چھوڑا ہے۔ مردوں اور عورت کی نماز میں بڑا فرق ہے، سجدے میں بھی فرق ہے، عورت سجدہ زمین سے لگ کے کرے زیادہ ثواب ہے۔ کسی اور کے لیے نفل پڑھ کے دعا کر سکتے ہیں۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے اور آج حلق کرایا ہے، کل عمرہ کرے، بال نہ بھی ہوں حلق کرانا پڑے گا۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما۔ یا الہ العالمین، تمام عالم اسلام میں جتنی دین کے مساجد ہیں، مدارس ہیں، ادارے ہیں، ان کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس بلد الامین کو ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کی بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، کسی بھی ملک میں ہیں، اللہ عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ